اور آپ میں سے اب چند نصیحتیں، جن جن لوگوں کے اندر غفلت ہے وہ غفلت کو ختم کریں. بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو جو جائے گا قبر میں اس کو پتا چلے گا کہ میں کس مشن سے منسلک تھا. یہاں تو پردے ہیں، دنیا کے پردے ہیں، کیا پتا. یہاں تو پردے ہیں، ابھی کسی کو کیا پتا. یہ تو جب قبر کی شام آئے گی تو پتا چلے گا کہ کیا فیض تھا اور کس جگہ پہ منسلک تھے اور کیا کام آپ آقا علیہ السلام کی نوکری کا اور دین کی خدمت کا انجام دے کر آئے. اس کے سلے ملے گی. لہذا پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ غفلت ختم کر دیں. کوئی شخص بھی جو ایکٹیو تھا اور اب ان ایکٹیو ہے، he shouldn't remain inactive, he should become active. اور جو ان ایکٹیو ہو جائے، سمجھ لیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، میں پھر دوہرا کے زور دے کے کہہ رہا ہوں، جو ان ایکٹیو ہو جائے اور منہاج القرآن کے کام کو پریکٹیکلی کرنا for any reason چھوڑ دے، وہ یقین کر لے کہ اس سے توفیق لے لی گئی ہے. واپس اس سے توفیق لے. یہ کام اللہ کی توفیق کا کام ہے، یہ اللہ کی توفیق سے کام. یہ آقا علیہ السلام کی خدمت اور دین کی تجدید کا کام. اگر اس کی کوئی انپٹ نہیں رہی تو سمجھے کہ اس سے توفیق چھین لی گئی. لہذا ہر شخص انپٹ دے، ایکٹیو ہو، خواہ وہ تنظیمی طور پہ ایکٹیو ہو، خواہ انٹلیکچوئل انپٹ دے، انٹلیکچولی انوالو رہے، اپنی تجاویز اپنی آراء دیتا رہے، کنیکٹڈ رہے. خواہ وہ ویلفیئر کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ وہ ویمن لیگ کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ وہ بیٹی ہے وہ سسٹرز مناج سسٹرز کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ یوتھ لیگ کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ منہاج القرآن کے سینٹرز ہیں ان کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ آرگنائزیشنز کے کام میں ایکٹیو ہو، خواہ وہ اور کوئی فورم ہے، پیس ایجوکیشن پروگرامز ہیں اس میں ایکٹیو ہو جائے، الہدایہ کے کام میں ایکٹیو ہو جائے. میں نے بتایا کہ یہ بریڈ فورڈ میں ہمارا مدینۃ الزہرا کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں ایکٹیو ہو جائے. ابھی سیکرڈ نالج کے سرکلز آف سیکرڈ نالج ہیں اس میں ایکٹیو ہو جائے، یا ایڈوائزری رول پلے کرے، اپنی انپٹ دے کسی نہ کسی طریقے سے. ایوری ون شوڈ گیٹ کنیکٹڈ ود دس مشن. اپنے آپ کو اگر کنیکٹڈ نہیں رکھیں گے، ایک ہوتی ہے قلبی ذہنی محبت رغبت، وہ کام نہیں ہوتی. وہ اس میں غفلت جب ایڈ ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی آپ انوالو نہیں رہتے تو آہستہ آہستہ کٹ جاتا ہے بندہ. یہ آپ کی دنیا بھی ہے، یہ آپ کی آخرت بھی ہے. اس کا صلہ ملنا ہے، کیونکہ آپ اپنی ایفرٹ کو ڈال رہے ہیں ایک حصے کے طور پر حضور علیہ السلام کے دین کی تجدید میں. آقا علیہ السلام کے دین کی تجدید میں دیکھو نا، ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک میسج دے دیا، خطابات دیے یا کتابیں دی یا تصانیف دی، ادارے دیے، انسٹیٹیوشنز دیے، تنظیمیں دی، فکر دیا، سارا کچھ. اگر آپ نہ ہو، آرگنائزیشنز نہ ہو، یہ ٹولز اور مینز آگے کام کرنے کے لیے نہ ہو تو کام آگے پہنچتا ہے، تجدید ہوتی ہے، میسج آگے جاتا ہے. آج کے زمانے میں نہیں. تو اس لیے یہ ایمانداری کی بات سمجھیں کہ آپ اس تجدید کے پروسیس کا حصہ ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. آقا علیہ السلام کی کتنی بڑی شفقت ہے. اور حضور علیہ السلام کے پاس نوکر بہت ہیں. آقا علیہ السلام کے پاس نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے پاس بھی اپنے دین کے نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے. بڑے سے بڑے اچھے لوگ نوکری کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہم کو چن لیا ہے. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ پاک ہم سے اور کسی اچھے لوگوں کو آگے دے دے گا. اللہ محتاج نہیں ہے اور اللہ کا رسول محتاج. کبھی ہمارے ذہن میں اگزام اور تکبر اور رعونت اور فرعونیت یا شیطانیت آ جاتی ہے کہ طرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارا محتاج ہے. نہیں، اگر حضور کے دین کی تجدید اللہ نے کی ہے اور کروائی ہے اور یہ امر ہے، اس نے کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اگر ہم میں سے افراد نہیں کریں گے ریپلیس کر کے، اللہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا وعدہ ہے. کیا ہے آیت کریمہ؟ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم
یحبہم و یحبونہ. اگر تم ہٹ جاؤ گے اس کام سے پیچھے کوئی بات نہیں، اللہ پاک اور لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، چاہے گا وہ اس کو چاہیں گے اور ان سے کام لے لے گا. اللہ پاک کے پاس ریپلیس کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، وہ کریٹ کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس نوکری سے پیچھے نہ ہٹیں اور کنیکٹڈ رہیں مشن کے ساتھ، اور کسی نہ کسی شکل میں اپنی ان پٹ دیتے رہیں. احسان اللہ کا ہوا